حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو ایٹماسفیئر دیا، جس طریقے سے کام کرنے کا ان کو موقع ملا، وہ سب کو میسر ویسے نہیں آیا۔ ایک تو وہ مالی طور پر بڑے مستحکم تھے اور بے نیاز بھی تھے۔ ان کا اس وقت ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا لیول یہ تھا کہ اس دوران، اس وقت، آج سے 1350 سال پہلے، ان کا سامان تجارت جہازوں پر آتا جاتا تھا، اتنے بڑے تاجر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور ریسورسز بھی تھے، اور پھر انہوں نے ایک منظم طریقے سے رب کی انہوں نے کام کرنے کی توفیق دی، ان کے پاس پورے کا پورا ایک سٹرکچر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم یہ مقابلہ نہیں کر رہا ہے۔ فقہ جعفریہ چوز کرتا ہے تو اس کو بھی حق حاصل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے کیا وہ واقعتاً وہی ہے یا صرف اس پر لیبل ہے، حقیقتاً وہی ہے یا اس پر لیبل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے ادارے ہیں کہ جن کا اسٹیٹس اپنا اپنا ہے، ایگزام سب کا ایک جگہ پر ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ کا اگر ہے، کتنے ادارے ہیں ہمارے پاس، گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ ہیں، ہر سیکنڈری سکولز ہیں، انٹر کالجز ہیں، یا ڈگری پوسٹ گریجویٹ کالجز کا ابتدائی حصہ انٹرمیڈیٹ کا ہے، پرائیویٹ کتنے ہیں اور مختلف سطحوں کے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انفراسٹرکچر ہے، سلیبس بظاہر وہی ہے، لیکن کس کے پاس کس نوعیت کا سٹف ہے اور کیسی اس کے پاس انوائرمنٹ ہے، اس کے گرومنگ کیا ہے بچوں کی، کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ کئی جگہ پر بہت ساری چیزوں کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال ایک دے رہا ہوں۔ تو ایسے ہی وہاں پر جو ہمارے مختلف بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو انوائرمنٹ انہیں میسر تھا اس میں کام کیا ہے، آنے والوں نے اپنی اپنی علمی بساط کے مطابق اگر ان میں اتنا کیلیبر ہے کہ وہ کمپیریزن کر سکیں، اگر ان میں اتنا کیلیبر ہے کہ وہ کمپیریزن کر سکیں، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ زیادہ قابل عمل، زیادہ آسان کون سا ہے، کون سا بہتر ہے، کس کی اپروچ بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے بزرگوں نے کہ اگر آپ کسی ایک امام کو وہ چوز کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اسی کو فالو کریں۔ بالکل بالکل ہے، یہ امام اعظم نے تو یہ فرمایا نا کہ اس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو، لیکن یہ کم و بیش تمام ائمہ کرام کے ہاں آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات مل جائے گی کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ماورا نہیں ہوگی، اگر اس سے سمجھا جائے یا کوئی اور چیز ٹھوس اعتبار سے سامنے آ جائے جو ہماری نظر سے نہیں گزری، تو پھر ہمارے قول کو ترک کر دو۔ یہ ان کی سنسیریٹی ہے، سنسیئر ہونا اپنی کاز کے ساتھ، اپنی ذات نہیں، اپنے اس کاز کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ساتھ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، اگر ہر ڈاکٹر سے وہ کرتے رہیں، لیتے رہیں اور وہ سب کچھ جمع کرتے رہیں، وہ کیا ہوگا؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ جناب یہ انالیسس کر سکیں۔ ہر بندہ جب ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے وہ اپنی علم و تجربے کی بنیاد پر آپ کو آپ کی کسی پرابلم کے حوالے سے سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے، اتنی لینی ہے، اتنی ایم جی کی ہوگی، اتنی ٹائم میں لو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ تو ہم اب اس کو بھی پکڑے رکھیں اور کسی اور کو بھی ساتھ ملا لیں، وہ اپنی کوئی چیزیں دے دے اور کسی اور کو ملا لیں، وہ کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں یک دار گیر محکم بگیر، ایک در جو ہے نا وہ پکڑیں اور مضبوطی سے۔
تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ یہ نہیں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے پھریں۔ مگر یہ جو مذاہب اربع ہیں ان کی پیروی، یہ حکم ڈائریکٹ حکم الہی نہیں ہے، انڈائریکٹ تو ہے۔ اولی الامر منکم جیسے میں نے پڑھا ہے، اولی الامر میں تو یہ لوگ آتے ہیں، مگر وہ دوسرے بھی ہیں، تو اس میں آپ اگر چاہیں، آپ کے پاس اتنا وقت ہو، آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ ان کو اسٹڈی کر کے، کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے آپ سمجھیں کہ جناب یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس میں اپنی سہولت دیکھیں ادھر کو جناب ڈبکی لگا دیں کہ ادھر اے سہولت ہے، ادھر اے سہولت ہے، ادھر اے سہولت ہے، وہ جمع کر کے جناب دیکھو آخر تو بنا کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، جی، ہاں جی، دیکھیے یہ جو ہے نا دیکھیے یہ جو ہے نا یہ بڑا دکھتی رگ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے خاص طور پر ہمارا جو ذمہ دارہ کلچر ہے، اس میں جو ہے نا وہ جب زمین کا حصہ دینا ہوتا ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو، وہ بہت چپتا ہے اس میں نا۔ اور یہ صرف ہمارا نہیں، یہ برِ صغیر کا کلچر تھا، ہندوؤں کا کلچر تھا۔ ہندو کلچر میں بیٹی کے لیے حق وراثت نہیں تھا، ان کے ہاں حق وراثت نہیں تھا، بیٹیوں کے لیے حق وراثت نہیں تھا، اس لیے ان کے ہاں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جہیز کا کلچر تھا کہ جتنا اس کا حصہ بنتا ہے ایسٹیمیٹڈ اتنا اس کو جہیز کے طور پر دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ایسا ایسا وہی کلچر بنتا گیا، اور بیٹیوں کو، بہنوں کو پھر کہا جاتا کہ جناب وہ اپنا حصہ بھائیوں کے حق میں وڈرا کرنا ہے، ان کو ترغیب دی جاتی اور کئی جگہوں پر زبردستی کی جاتی، اور ابھی تک یہ چل رہا ہے، ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے، میں کوئی محدث نہیں ہوں، میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، جتنا کچھ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس کے مطابق ہر شخص جو مالک ہے کسی چیز کا، اس کو اگر شریعت نے حق دیا ہے اپنی ملکیت سے وڈرا کرنے کا مکمل طور پر یا کچھ، تو وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی خوش دلی سے، اپنی خوش دلی سے۔ لیکن ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں بھی اسی کلچر سے ہوں، ہمارا بھی وہ میں دیکھتا چلا رہا ہوں، اب بڑوں کے اٹھ جانے سے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، تو وہ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی نا کہ جو ذمہ دار کلچر میں جب زمین بانٹنے کی باری آتی ہے تو بہنوں سے، بیٹیوں سے انہیں کہا جاتا ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کئی جگہوں پر وہ زبردستی کی جاتی ہے کہ یہ بھائیوں کے نام لگاؤ۔ وہ سراسر خلاف شریعت ہے، سراسر خلاف شریعت، سراسر خلاف قانون ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کو معاف کرنے کا حق نہیں، ان کا اپنی حق ملکیت ہے، وہ بھی ڈرا کر لیں۔ اس کے لیے البتہ علماء نے ایک راستہ، فقہاء نے یہ نکالا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ان کا حصہ ان کے حوالے کیا جائے،
پہلے ان کا حصہ ان کے حوالے کیا جائے، جب ان کے حوالے ہو جائے تو پھر ان کی مرضی ہے، وہ خود استعمال کرے، جیسا کہ قانون و شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، انہیں حق دیا ہے، وہ اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیں، کچھ کسی مستحق کو دے دیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھائی یا ان کی کوئی بہن وہ زیادہ مستحق ہے تو اسے دے دیں۔ جب اس کو دیے بغیر وہ اس سے معاف کروا لیا جاتا ہے تو وہ پھر ان فقہا کے نزدیک، ان علماء کے نزدیک یہ زیادتی ہے۔ ویسے ہی کہہ دیا وہ ٹھیک ہے جی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حصے میں آ کر۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں کہ کئی ایسی بیچاری بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے اپنے گھریلو حالات، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور بھائی ان کے حصے پر قبضہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دے نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ بھی ہمارا معاشرہ کلچر ہے ہمارا ابھی تک، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، خاص طور پر ذمہ دارہ کلچر میں۔ اس کو میں اس لیے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس کا حصہ ہوں، گزرے ہیں اس حصے سارے پروسیس سے، کافی حد تک گزرے ہوئے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائیوں سے حق وراثت کا مطالبہ کرتے تو اس کو عملاً بدترین دشمنوں کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ بیٹے کے قاتل سے تو شاید صلح ہو جائے، لیکن ایسی بہن کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس نے اپنا حق وراثت طلب کر لیا، مانگ لیا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے تو جو ہی اس نے اپنے حق وراثت کی بات کی ہے تو وہ جو خالص ایک رشتہ ہے بہن بھائی کا، آن دا ہول ان جنرل، وہ اس حصے سے، اس رشتے سے خارج کر دی جاتی ہے۔